اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم فیل ہو جاؤ گے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کہاں جائیں گے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کل نہیں آئیں گے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا، یعنی ہر سینٹینس میں اگر ایسا ہی چلتا رہا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if this goes on. if this goes on mean اگر ایسا ہی چلتا رہا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. if this goes on پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور if this goes on یہ ہمارا سٹرکچر ہے. that mean اگر ایسا ہی چلتا رہا تو. if this goes on یہ آپ سینٹینس کے آخر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. so watch this video till to end. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم فیل ہو جاؤ گے. if this goes on you will fail. if this goes on you will fail. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کہاں جائیں گے. if this goes on where will we go. if this goes on where will we go. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کل نہیں آئیں گے. if this goes on we will not come by tomorrow. if this goes on we will not come by tomorrow. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. if this goes on he will not help you. if this goes on he will not help you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم ضرور کامیاب ہوگے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم ضرور کامیاب ہوگے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. وہاں جانے کا کیا لوگے، اسے بلانے کا کیا لوگے، یہاں آنے کا کیا لوگے، لکھنے کا کیا لوگے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا لوگے یعنی ہر سینٹینس میں کیا لوگے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what will you take to. what will you take to mean کیا لوگے. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. what will you take to plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز پلس کوسچن مارک. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. so watch this video till to end. وہاں جانے کا کیا لوگے. what will you take to go there. what will you take to go there. اسے بلانے کا کیا لوگے. what will you take to invite him. what will you take to invite him. یہاں آنے کا کیا لوگے. what will you take to come here. what will you take to come here. لکھنے کا کیا لوگے. what will you take to write. what will you take to write. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کھیلنے کا کیا لوگے. کھیلنے کا کیا لوگے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. تم نے اسے دیکھا یا نہیں. وہ وہاں گیا یا نہیں. تم نے کھانا کھایا یا نہیں.
اس نے تمہیں بلایا یا نہیں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ایسے جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ لیٹ می ایکسپلین۔ ڈیڈ یو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس اور نوٹ۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریئلی ہیلپفل فار یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding. So watch this video till to end. یعنی آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ تم نے اسے دیکھا یا نہیں؟ Did you see him or not? Did you see him or not? تم نے کھانا کھایا یا نہیں؟ Did you eat food or not? Did you eat food or not? تم نے اسے بلایا یا نہیں؟ Did you invite him or not? Did you invite him or not? تم نے کھیلا یا نہیں؟ Did you play or not? Did you play or not? تم نے سنا یا نہیں؟ Did you listen or not? Did you listen or not? تم نے اسے بتایا یا نہیں؟ Did you tell him or not? Did you tell him or not? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم نے اسے فون کیا یا نہیں؟ تم نے اسے فون کیا یا نہیں؟ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کل نہیں آئیں گے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا، یعنی ہر سینٹنس میں اگر ایسا ہی چلتا رہا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if this goes on۔ If this goes on mean اگر ایسا ہی چلتا رہا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ Let me explain. If this goes on پلس کاما پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور if this goes on یہ ہمارا اسٹرکچر ہے۔ that mean اگر ایسا ہی چلتا رہا تو if this goes on یہ آپ سینٹنس کے آخر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ That can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding. So watch this video till to end. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ If this goes on you will fail. If this goes on you will fail. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کہاں جائیں گے؟ If this goes on where will we go? If this goes on where will we go? اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کل نہیں آئیں گے۔ If this goes on we will not come by tomorrow. If this goes on we will not come by tomorrow. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ If this goes on he will not help you. If this goes on he will not help you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم ضرور کامیاب ہوگے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم ضرور کامیاب ہوگے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. جاؤ اور پانی لے کر آؤ۔ جاؤ اور فون لے کر آؤ۔ جاؤ اور ناشتہ لے کر آؤ۔ جاؤ
اور سبزی لے کر آؤ. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین. گو اینڈ گیٹ پلس تھنگ نے. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل فار یو. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سو واچ دس ویڈیو ٹل ٹو اینڈ. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. جاؤ اور پانی لے کر آؤ. گو اینڈ گیٹ واٹر. گو اینڈ گیٹ واٹر. جاؤ اور فون لے کر آؤ. گو اینڈ گیٹ فون. گو اینڈ گیٹ فون. جاؤ اور ناشتہ لے کر آؤ. گو اینڈ گیٹ بریکفاسٹ. گو اینڈ گیٹ بریکفاسٹ. جاؤ اور سبزی لے کر آؤ. گو اینڈ گیٹ ویجیٹیبل. گو اینڈ گیٹ ویجیٹیبل. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جاؤ اور کھانا لے کر آؤ. جاؤ اور کھانا لے کر آؤ. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مان. ساری مصیبت کی جڑ یہ موبائل فون ہے. ساری مصیبت کی جڑ وہ تھا. ساری مصیبت کی جڑ تمہارا بھائی ہے. ساری مصیبت کی جڑ تم ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ساری مصیبت کی جڑ یعنی ہر سینٹینس میں ساری مصیبت کی جڑ کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں the root cause of all the troubles. The root cause of all the troubles means ساری مصیبت کی جڑ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. Let me explain. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے. پلس the root cause of all the troubles یہ اسٹرکچر فارمولا ہے. that mean ساری مصیبت کی جڑ. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. so watch this video till to end. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. ساری مصیبت کی جڑ یہ موبائل فون ہے. this mobile phone is the root cause of all the troubles. this mobile phone is the root cause of all the troubles. ساری مصیبت کی جڑ وہ تھا. he was the root cause of all the troubles. He was the root cause of all the troubles. ساری مصیبت کی جڑ تمہارا بھائی ہے. Your brother is the root cause of all the troubles. Your brother is the root cause of all the troubles. ساری مصیبت کی جڑ تم ہو. You are the root cause of all the troubles. You are the root cause of all the troubles. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ساری مصیبت کی جڑ یہ کار ہے. ساری مصیبت کی جڑ یہ کار ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مان. وہ ہر دوسرے دن اس سے ملنے جاتا تھا. وہ ہر دوسرے دن تماشا کڑا کرتی ہے. مجھے ہر دوسرے دن گھر کی صفائی کرنی پڑتی ہے. میں ہر دوسرے دن پودوں کو پانی دیتا ہوں. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہر دوسرے دن یعنی ہر سینٹینس میں ہر دوسرے دن کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایوری ادر ڈے. ایوری ادر ڈے مین ہر دوسرے دن. یہ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سینٹینس پلس ایوری ادر ڈے. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور ایوری ادر ڈے یہ ہمارا فارمولا ہے. دیٹ مین ہر دوسرے دن. یہی وہ
فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. So watch this video till to end. اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا. وہ ہر دوسرے دن اس سے ملنے جاتا تھا. He would go to see her every other day. He would go to see her every other day. وہ ہر دوسرے دن تماشا کڑا کرتی ہے. She creates a scene every other day. She creates a scene every other day. مجھے ہر دوسرے دن گھر کی صفائی کرنی پڑتی ہے. I have to clean the house every other day. I have to clean the house every other day. میں ہر دوسرے دن پودوں کو پانی دیتا ہوں. I water the plants every other day. I water the plants every other day. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ ہر دوسرے دن نہاتا ہے. وہ ہر دوسرے دن نہاتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس فار واچنگ. تم نے مجھے غلط سمجھا. اس نے تمہیں غلط سمجھا. میں نے تمہیں غلط سمجھا. میرے دوست نے تمہیں غلط سمجھا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں غلط سمجھا یعنی ہر سینٹنس میں غلط سمجھا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں got wrong. Got wrong mean غلط سمجھا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. Let me explain. Subject plus got plus object pronoun. Object pronoun یعنی me, us, you, him, her, them یا noun پلس wrong. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے. That can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. Make sure to watch this video till to end. اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا. تم نے مجھے غلط سمجھا. You got me wrong. You got me wrong. بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل. اس نے تمہیں غلط سمجھا. He got you wrong. He got you wrong. میں نے تمہیں غلط سمجھا. I got you wrong. I got you wrong. میرے دوست نے تمہیں غلط سمجھا. My friend got you wrong. My friend got you wrong. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آپ نے ہمیں غلط سمجھا. آپ نے ہمیں غلط سمجھا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین. یہ سراسر ناانصافی ہے. یہ سراسر بدتمیزی ہے. یہ خبر سراسر افواہ ہے. یہ سراسر غلط ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سراسر یعنی ہر سینٹینس میں سراسر کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in out and out. In out and out mean سراسر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. Let me explain. Subject plus helping verb جس کو auxiliary verb بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس in out and out یہ فارمولا ہے. that mean سراسر پلس ادر ورڈ. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. So watch this video till to end. اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا. یہ سراسر ناانصافی ہے. This is in out and out injustice.
دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ اینڈ جسٹس، بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، یہ سراسر بدتمیزی ہے۔ دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ انشورنس، دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ انشورنس، یہ خبر سراسر افواہ ہے۔ دس نیوز از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ رما، دس نیوز از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ رما، یہ سراسر غلط ہے۔ دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ رونگ، دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ رونگ۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس فار جوائننگ می۔ تمہارے بنا من نہیں لگتا، اس کے بنا میرا من نہیں لگتا، فیملی کے بنا یہاں میرا بالکل بھی من نہیں لگتا، دوستوں کے بنا میرا من نہیں لگتا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، لیٹ می ایکسپلین، سبجیکٹ پلس ڈونٹ یا ڈزنٹ یا ڈیڈنٹ۔ ڈونٹ یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، ڈزنٹ یہ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اور ڈیڈنٹ یہ پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے۔ پلس فیل لائک وداؤٹ پلس ادر ورڈس، یہی وہ فارمولہ ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل فار یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، سو واچ دس ویڈیو ٹیل ٹو اینڈ۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ تمہارے بنا من نہیں لگتا بالکل ڈیلی لائف کا ایک کامن سینٹینس ہے، تمہارے بنا من نہیں لگتا۔ آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ یو، آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ یو، اس کے بنا میرا من نہیں لگتا۔ آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ ہر، آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ ہر، فیملی کے بنا یہاں میرا بالکل بھی من نہیں لگتا۔ آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فیملی، آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فیملی، دوستوں کے بنا میرا من یہاں نہیں لگتا۔ آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فرینڈس، آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فرینڈس۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس کا میرے بنا من نہیں لگتا، اس کا میرے بنا من نہیں لگتا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس فار جوائننگ می۔ تم دن بھر کھیلتے رہتے ہو، وہ دن بھر مصروف ہوگا، میں دن بھر کام کرتا ہوں، ہم دن بھر کھائیں گے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دن بھر، یعنی ہر سینٹینس میں دن بھر کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all day long۔ all day long mean دن بھر۔ آئیے کمپلیٹ فارمولا دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین، سینٹینس پلس all day long۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور all day long یہ ہمارا فارمولا ہے۔ that mean دن بھر، یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding, so make sure to watch this video till to end۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ تم دن بھر کھیلتے رہتے ہو، you keep playing all day long، you keep playing all day long، بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، وہ دن بھر مصروف ہوگا، he will be busy all day long، he will be busy all day long، میں دن بھر کام کرتا ہوں، I work all day long، I work all day long، ہم
दिन भर खाएंगे, we will eat all day long, we will eat all day long। اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم دن بھر سوتے ہو، تم دن بھر سوتے ہو۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ کس لیے آپ وہاں گئے؟ کس لیے میں تمہیں پیسے دوں؟ کس لیے میں آپ کی مدد کروں؟ کس لیے تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس لیے، یعنی ہر سینٹنس میں کس لیے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور وٹ۔ فور وٹ مین کس لیے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین فور وٹ پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور فارورڈ یہ ہمارا فارمولا ہے، دیٹ مین کس لیے۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، سو واچ دس ویڈیو ٹل ٹو اینڈ۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ کس لیے آپ وہاں گئے؟ فور وٹ ڈیڈ یو گو دیئر؟ فور وٹ ڈیڈ یو گو دیئر؟ بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، کس لیے میں تمہیں پیسے دوں؟ فور وٹ شوڈ آئی گیو یو منی؟ فور وٹ شوڈ آئی گیو یو منی؟ کس لیے میں آپ کی مدد کروں؟ فور وٹ شوڈ آئی ہیلپ یو؟ فور وٹ شوڈ آئی ہیلپ یو؟ کس لیے تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ فور وٹ آر یو ویسٹنگ یور ٹائم؟ فور وٹ آر یو ویسٹنگ یور ٹائم؟ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کس لیے آپ یہاں آئے؟ کس لیے آپ یہاں آئے؟ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مین۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ فیل ہو گیا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے، یعنی ہر سینٹنس میں اصل میں بات یہ ہے کامن سیم ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں دا مین پوائنٹ از دیٹ۔ دا مین پوائنٹ از دیٹ مین اصل میں بات یہ ہے کہ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین دا مین پوائنٹ از دیٹ پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور دا مین پوائنٹ از دیٹ یہ ہمارا فارمولا ہے، دیٹ مین اصل میں بات یہ ہے کہ۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، سو میک شیور ٹو واچ دس ویڈیو ٹل ٹو اینڈ۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ دا مین پوائنٹ از دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر۔ دا مین پوائنٹ از دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر۔ بالکل فارمولے کے ان مطابق ہم جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ یہاں آنا نہیں چاہتی۔ دا مین پوائنٹ از دیٹ شی ڈزنٹ وانٹ ٹو کم ہیئر۔ دا مین پوائنٹ از دیٹ شی ڈزنٹ وانٹ ٹو کم ہیئر۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا۔ دا مین پوائنٹ از دیٹ ہی ٹولڈ اے لائی۔ دا مین پوائنٹ از دیٹ ہی ٹولڈ اے لائی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ فیل ہو گیا۔ دا مین پوائنٹ از دیٹ ہی گاٹ فیل۔ دا مین پوائنٹ از دیٹ ہی گاٹ فیلڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا۔
اصل میں بات یہ ہے کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Madhana.